السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، لیکن باہر کے ملکوں کے لے کر خبر ہے، وہ باہر کے ممالک سے لے کر خبر ہے۔ جس طریقے سے جو اذیتیں، جو تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو عید کا دوسرا دن، عید الاضحیٰ کا بہت بہت مبارک ہو، اور جی سی سی اور یوروپ اور امریکہ تمام ممالک جہاں پہ بھی جو روزے رہتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ان سب کو جو لحظہ کا تیسرا دن مبارک ہو۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ابھی تو کیا چل رہا ہے، کل جو گندگی پھیلی بھی تھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل قابل تعریف ہے۔ یہ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے جب تک ان کو ڈس نہیں دیا جاتا، جب تک ان کے جسم میں وہ چیز نہیں دوڑتی، اور کیا دوڑتی ہے، کیا رہتا ہے، خیر میرے کو بول کر سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ بہرحال جتنی تکلیفیں جہاں پہ، چاہے مدھیہ پردیش ہو، چاہے اتر پردیش ہو، چاہے دلی کے کچھ علاقے ہو، جہاں پہ آسام کے اندر ہو، یہ جہیں پہ بھی کہیں پہ بھی جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو تکلیفیں دی گئی، وہ سارے چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی روک لگا دی ہے۔ آپ کسی کے کوئی بھی جانور دے رہا ہے اگرچہ، یا کچھ بھی قربانی دے رہا ہے، آپ کورٹ سے رجوع ہو سکتے ہیں یا پولیس اسٹیشن جا سکتے ہیں، اپنی منمانی آپ روڈوں پہ نہیں کر سکتے۔ آپ نہ تو چور ہیں نہ تو لٹیرے، اپنے آپ کو جو ہے سو یہ ثابت کرتے ہیں، تو آپ لوگ صاف ستھرے ہیں بول کے تو صاف ستھرے انداز میں رہیے، نہیں تو آپ لوگوں کے اوپر ایسا کیس بک ہوگا، ایسا قانون اپنے شکنجے میں لے گا جہاں سے تم کو نکلنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ کام پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن دیر سے ہوا، بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ اتوار رہنے کے باوجود، سنڈے رہنے کے باوجود، جو ان کو جو دکھایا گیا ان کا آئینہ، گھر میں بیٹھ کر جو ججمنٹ آیا ہے، جو فیصلہ آیا ہے، ماشاءاللہ قابل تعریف ہے۔ اور یقین مانیے اس میں ہماری حکومت یعنی پرائم منسٹر بھی یہ چیز کہہ دی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ تر گورکشک مت سمجھو۔ ان گورکشکوں کے جو بھی بدنام زمانہ رہتا، چاہے ہم نے خاطر رہو، چاہے بلاتکاری رہو، چاہے کچھ بھی رہو، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم ان کو کچھ بولیں گے۔ لیکن جو اپنے آپ کو جو گورکشک بن کے جو ثابت کیا کرنا چاہ رہے، تم ثابترے ہیں، وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دیش کے پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کہی، جو کہ کافی وائرل بھی ہو رہی ہے وہ نیوز، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ یہ سوچ رکھے اگرچہ تو ایک ایکتا بنی رہے گی، ایک جہتی بنی رہے گی، اور یہ گندگی کرنے والوں کو سزا دینا بہت ضروری ہے۔ ان کو خالی بول کر ایسا چھوڑنا غلط ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، چلو یہ سال تو گزر گیا، لیکن آنے والے سال میں اب ان کی ایسی کوئی ہمت نہیں ہوگی، اور جو کاروباری ہے اپنا کاروبار بجا کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی خیال رکھیے کہ دیکھو کسی کو لوٹو مت، ایسا اتنی مہنگائی سے مت دیو۔ دیکھو یہ چیز حلال نہیں ہوتی، یہ پچتا نہیں ہے، آدمی مجبور ہو کے لے لیتا ہے، لیکن یہ مارکیٹ بنانے والے بھی آپ لوگ ہیں، تو اس کے اوپر ذرا توجہ دیجئے، برا مت مانیے۔ میں ایسا بول رہا ہوں بول کے ایسا مت سوچیے آپ لوگ سال میں ایک ہی دن 2 دن میں ہم کو کما لے کے امیر بن جانا ہے، سال بھر کا آنا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہو تم لوگ؟ پہلے ہی جو ہے سو ہم ان دور سے گزر رہے ہیں، اتنے تکلیفوں میں مبتلا ہے، تو اللہ کو راضی رکھو، اللہ کو خوش رکھو، یہ لوگوں کی دعائیں لو، جو مستحق، جو مجبور، جو لاچار لوگ ہیں، جو
دینے کے لیے اپنے کیا کیا نہیں کر کے ان کے خیالات ہوتے ہیں، خیالات کا اظہار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو ناراض مت کرو۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوست، میرے بھائیو، صاف صفائی رکھو، گھر کے پاس گندگی مت ڈالو، گندگی مت پھیلاؤ، اس سے بیمار ہوتے ہیں بچے، اس سے مچھر بن جاتے ہیں، بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو جتنا ہو سکتا اپنے اپنے بیگوں میں رکھو گندگی کو، چاہے گوبر ہو، چاہے ایسی چیزیں ہوں جو کہ گھر کے پاس پھینکنا، کسی کے تکلیف دینا، کسی سے غلط سننا، اگرچہ سامنے آپ طاقتور ہے نہیں بولے تو پیچھے بولیں گے، آپ کو بددعائیں دیں گے، تو اسی لیے اپنی طاقت آزمائی، زور آزمائی مت کرو اللہ کے واسطے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور اس کا تو بڑی گلگل آ رہی تھی، اس کا تو جو ہے سو تالان بھجن سب ہو گیا، اس کو تو ایک نوٹس بھی مل چکی ہے کہ یہ گندے باتیں کرنا بند کر دے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہیں تو پھر تیرے اوپر بھی لیا جائے گا۔ پھر سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔